بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اول خان کے گھر سے گاڑی لے کر واپس گھر پہنچا تو اس وقت صبح کے 4 بجنے والے تھے اور ہوا میں سرور انگیز خنکی رچی ہوئی تھی۔ گاڑی پارک کر کے میں عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا تو خمار سے میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ گھر قریب آ جانے پر رات بھر کی تکان ایک دم رنگ دکھانے لگی تھی۔ میں نے ڈور بیل بجائی تو سلطان شاہ نے دروازہ کھولا، کیونکہ اسی کی خوابگاہ دروازے سے سب سے زیادہ قریب تھی۔ اس کے بدن پر شب خوابی کا لباس ضرور موجود تھا، لیکن آنکھوں میں نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ بستر پر دراز ہو جانے کے باوجود میرے انتظار میں جاگ کر کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں اس کے سلام کا جواب دے کر اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت تک باقیہ دونوں کمروں کے دروازے بھی کھل چکے تھے اور وہاں سے دونوں عورتیں باہر آ چکی تھیں۔ ان کی کیفیت سلطان شاہ سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ ان تینوں کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس دیا۔ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بظاہر اپنے اپنے کمروں میں محصور ہو گئے تھے، لیکن تشویش اور اضطراب کے باعث پہاڑ جیسی رات میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکے تھے، کیونکہ میں نے وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے انہیں فون پر اول خان سے ہونے والی گفتگو سے بارے میں بتا دیا تھا، اور نہ ہی یہ بتایا تھا میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے موڈ کی وجہ سے ویرا یا سلطان شاہ نے مجھ سے الجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ویرا اپنی خوابگاہ کے دروازے کے سامنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑی تھی اور مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا ضرور، مگر پھر اسے نظر انداز کر کے براہ راست اپنے کمرے میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ویرا کی نگاہیں میرے قدموں کے ساتھ حرکت کر رہی تھی۔ میں اس کے قریب سے گزرا ہی تھا کہ اچانک میرے بدن کو ایک جھٹکا لگا اور میرا اگلا قدم اٹھا ہی رہ گیا۔ میں بنا کر پلٹا تو ویرا نے پشت سے میری قمیض پکڑی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے برہمی مترشح تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ قمیض چھوڑ دو میری۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر تیزی سے کہا۔ گھر میں دوسرے لوگوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر کہاں جا رہے ہو؟ ویرا نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس وقت صبح کے 4 بجنے والے ہیں، اپنے کمرے کے سوا کہاں جاؤں گا؟ میں نے تلخی سے جواب دیا۔ ہم سب کے لیے 4 بج رہے ہیں۔ وہ گھرائی۔ تمہیں کچھ خیال ہے کہ تم گھر میں کسی کو کچھ بتائے بغیر ہی یہاں سے نکلے ہوئے تھے اور ہم تینوں پوری رات تمہاری طرف سے فکر مند رہے ہیں؟ یہ تمہارا احسان تھا مجھ پر، مگر میں کوئی بے سمجھ نہیں ہوں جو شہر میں گم ہو جاتا۔ تم پوری رات گزار کر کہاں سے آ رہے ہو؟ ویرا کا لہجہ قدرے تحکمانہ ہو گیا۔ جوک مار کر آ رہا ہوں۔ ویرا، خدا کا خوف کرو، کہیں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ سویرا ہونے سے پہلے کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، میں نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ آنے سے پہلے فون پر تمہاری اول خان سے کیسی گفتگو ہوئی تھی؟ وہ میرے رد عمل کو یکسر نظر انداز کر کے مشینی لہجے میں سوالات کیے جا رہی تھی۔ غزالہ اور سلطان شاہ تماشائیوں کی طرح ہم دونوں کے قریب خاموش اور حیران قدرے حیران ہو رہے تھے۔ اس وقت مجھے نیند کے سوا کچھ یاد نہیں۔ مجھ سے تکرار مت کرو، اس کا مطلب ہے کہ تم اب مجھے کوئی بھی بات نہیں بتانا چاہتے۔ وہ پیر پٹک کر بولی۔ تم جو چاہو سمجھ لو، مگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے سونے دو، میں نے بے رخی سے کہا۔ اچھی طرح سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی۔ تم مجھے کس بات کی دھمکی دے رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہ تمہارا گھر ہے، میں یہاں بن بلائے مہمان کی طرح ہوں، اس نے اکھڑے اکھڑے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں کسی بات کی دھمکی نہیں دے سکتی۔ اگر تمہاری نظریں بدل چکی ہیں، ایک پل کے لیے بھی اس چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ مجھ پر اعتماد نہیں رہا تو میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہی ہوں۔ اس کا چہرہ گمبھیر اور لہجہ اٹل تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس پر عمل کرنے کا عزم کر چکی تھی۔ میرا ارادہ صرف اسے چڑھانے اور جلانے کا تھا، اس کی غلطی کا احساس دلا سکوں، مگر وہاں مذاق ہی مذاق میں نظر آنے لگی تھی۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مذاق میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ میری فوری واپسی ممکن ہی نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں غزالہ نے میرے دلی جذبات بانپ لیے یا وہ از خود اس تصادم پر پریشان ہو گئی تھی کہ اس نے بڑھ کر ویرا کے دونوں بازو تھام لیے اور لجلجا کر کہا۔ غصہ مت کرو، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ ڈینی اس وقت تھکے ہارے واپس آئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی تم کو بن بلایا مہمان نہیں سمجھتا۔ صبح تمہیں ہر بات معلوم ہو جائے گی۔ یہ کہیں حال نہیں جوت رہا تھا جو اتنا تھک گیا ہوگا۔ ویرا اس بار غزالہ سے مخاطب ہو کر بولی۔ اس سے پوچھو کہ یہ کہاں گیا تھا؟ کئی راتوں تک مسلسل جاگنے والے کو
آج اتنی نیند کیوں آ رہی ہے؟ میں نے غزالہ کا چہرہ اپنی طرف گھما کر کہا، اسے بتا دو کہ میں کہیں رنگ رلیاں نہیں منا رہا تھا، ہمیشہ اس کا ساتھ دینے والے کو آج نیند ستا رہی ہے تو یہ چراغ پا کیوں ہو رہی ہے؟ ویرا نے غزالہ کا بازو کھینچ کر تیزی سے کہا، اس سے پوچھو کہ یہ خود کو اتنا چلاک اور اہم کیوں سمجھتا ہے؟ میں اس کی زر خرید باندھی نہیں ہوں کہ اس کی رام لیلا سننے کے لیے صبح کا انتظار کروں گی۔ لیلا دخل اندازی کر کے ایک نئی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ وہ ہکا بکا نظروں سے ویرا کو تکے جا رہی تھی۔ خدا کے لیے نیچی آواز میں لڑو سلطان شاہ، ویرا کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، یہ کوئی الگ تھلگ مکان نہیں، ایک فلیٹ ہے، ذرا سی شور پر پڑوسیوں کی بھیڑ دروازے پر جمع ہو جائے گی۔ یہ میری باندھی نہیں ہے تو میں بھی اس کا غلام نہیں ہوں، وہی کروں گا جو چاہوں گا، پھر میں بھی وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ ویرا بدستور غزالہ سے مخاطب تھی، میں ابھی یہاں سے اپنا منہ کالا کر رہی ہوں، کوئی بھی میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ کہہ کر اس نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ سلطان شاہ اس کے سامنے آ گیا۔ ویرا نے سلطان شاہ کے سینے پر تو ہتھڑ مار کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن سلطان شاہ نے مضبوطی سے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ لی۔ اگر ڈینی اس وقت سب کچھ بتانے بغیر اپنے کمرے میں گیا تو میں بتا رہی ہوں کہ یہ عمر بھر پچھتائے گا، اگر اسے ضد ہے تو میں بھی ضد کی پکی ہوں۔ ویرا اپنی کلائیاں چھڑانے کے لیے سلطان شاہ سے زور آزمائی کرتے ہوئے گرائی، مگر اس بار اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ لا حول ولا قوت، میں نے سر جھٹک کر کہا۔ مجھے محاذ آرائی ختم کرنے کا وہ موقع مل گیا تھا جس کا میں منتظر تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر یہ میری مجبوری کو ضد سمجھ رہی ہے تو میں اپنی نیند قربان کیے دیتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بے خوابی نے اس کے دماغ کی چولیں ہلا ڈالی ہیں، اسی وجہ سے یہ مجھ سے جھگڑ رہی ہے۔ بکواس مت کرو۔ اس بار ویرا بفر کر دوبارہ مجھ پر براہ راست مخاطب ہو گئی۔ مجھے تمہاری آنکھوں کی ہر تحریر بالکل صاف نظر آتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے رات کے مذاق پر بدلہ لینے پر تلے ہوئے ہو۔ وہ نہیں بلکہ تھے۔ سلطان شاہ نے اس کی بات جلدی سے کہا۔ اب ڈینی نے اپنی ضد ختم کر کے محفل پر آمادگی ظاہر کر دی ہے تو پرانی باتوں پر لعنت بھیج دو۔ آؤ روم میں بیٹھتے ہیں۔ میں پلٹتے ہوئے اتنی اونچی آواز میں بڑبڑایا، میری بات سن لے۔ بوڑھا ڈرائے مرنے سے اور جواری بھاگنے سے بھاگ کر جائے گی کہاں؟ مجھے بھی پھپتیاں کسنی آتی ہیں، ویرا نے کہا۔ اپنے گمانڈ ہے تو دیکھ لینا کہ میں کسی دن خاموشی سے نکل بھی جاؤں گی اور تم دور دور تک میرا سراغ نہیں پا سکو گے۔ میں نے چلتے چلتے پلٹ کر پوچھا، تم نے سراغ ہی کہا؟ وہ سوال اضطراری طور پر میری زبان پر آ گیا تھا، مگر وہ برمحل ثابت ہوا کہ ویرا خاموش ہو گئی۔ اس کے بشرے پر ندامت کی سرخی پھیل گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی میں ایک دم دوہرے صوفے پر اور سگریٹ سلگانے کے بعد بولا، تم لوگوں نے میری نیند خراب کر ہی دی۔ اب کچھ پوچھتے بھی جاؤ تاکہ تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے کر آرام کر سکوں۔ چند ثانیوں تک وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ غزالہ نے پہل کرتے ہوئے پوچھا، رات کو جانے سے پہلے آپ کے پاس اول خان کا کوئی فون آیا تھا؟ ہاں۔ اب اگلا سوال، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ میری اس حرکت پر ویرا نے فیصلہ صادر کر دیا، تم خود ہی پوری کہانی سناتے چلے جاؤ۔ وہ کوئی کہانی نہیں ہے، اس کے بارے میں خود سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے مذاق کو بلائے طاق رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ یہ باتیں صبح ہوتی تو بہتر ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں ہم سب کی عقلیں بہت کام کرتی ہیں۔ ویرا نے بھی اپنے لیے سگریٹ سلگائی، دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے کہا، صبح کا انتظار کرنے کے لیے اپنی ہرا ابھی سے شروع کر دو۔ اول خان کو میجر غوث سے اطلاع ملی تھی کہ قیدیوں میں ایک سفید فہم عورت بھی ہے جو خود کو ریمی مارٹن کی بیوہ قرار دے رہی ہے۔ اس کی بہت سی باتیں میجر غوث کے قابل فہم نہیں تھی، اس لیے اسے اسٹیشن 4 منتقل کر دیا گیا۔ میں اول خان کے ساتھ وہیں گیا تھا۔ میں ان تینوں کو بتایا، قیدیوں میں کسی عورت کا ہونا اتنا اہم تو نہیں تھا، تم دونوں ادھر دوڑ لگا دیتے۔ سلطان شاہ نے کہا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ویرا سے پوچھا، تم بوب گومز نام کے کسی امریکن سے واقف ہو؟ وہ جمی لائٹ کے بچپن کے ان چند دوستوں میں سے ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ اس نے بلا توقف جواب دیا۔ امریکہ میں نے کئی بار اسے دیکھا تھا۔ وہ ڈیٹرائٹ میں جنرل موٹرز کے لیے پرزے بنانے والی ایک بہت بڑی اور منافع بخش فیکٹری کا مالک ہے، لیکن تمہیں اس کا نام کیسے معلوم ہوا؟ بدقسمتی سے وہی فریڈم لاج کا سربراہ اور بلیک ہاک تھا۔ میں نے اسے آگاہ کیا، وہ پچھلے 3 برسوں سے پاکستان میں اپنی عمر بھر کی کمائی خرچ کر کے ہیروئن کے استعمال کو پھیلا رہا تھا۔ اوہ خدا! ویرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شریف النفس آدمی بھی آخرکار میرے باپ کی باتوں میں آ کر غلط راستوں پر نکل چکا ہے۔ ٹکڑوں میں بات کرنے کے بجائے مجھے پوری بات بتاؤ۔ شی میں جمی لائٹ کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کے بعد اس پر عرصہ یاد تنگ کر دیا گیا ہوگا۔ میں نے بوب گومز کے بیٹے ٹیڈ کے المناک کردار سے وہ قصہ شروع کر دیا۔ بوب گومز، ایلس گومز اور ٹیڈ گومز کے مختصر سے خاندانی مسلس کے گرد گھومنے والی تباہی اور بربادی کی
کی وہ حقائق ان تینوں کے لیے ناقابل یقین حد تک حیرت ناک اور سنسنی خیز ثابت ہوئی۔ وہ تینوں منہ پھاڑے ہمتن گوش بنے ہوئے رہے۔ میری عقابی نظریں دیکھ رہی تھیں کہ ویرا کے چہرے پر کہیں کہیں غم و غصے کے آثار ابھر آتے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے درمیان میں کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ وہ پور پیچ واقعات اور بھیانک سازشوں کا ایک ایسا سلسلہ تھا جسے بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ میں ایلس کے بیان کے بارے میں ویرا کی رائے بھی حاصل کرنی چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنی طرف سے ایلس کے بیان کی بہت سی وضاحتیں بھی شامل کر دی تھی۔ ایلس کی آخری کیفیت اور عزم کا اظہار کرتے ہوئے میں نے آخری بات ختم کر دی۔ یہ بالکل ناقابل یقین سی بات ہے کہ بوب اتنے عرصے سے کراچی میں کام کر رہا تھا اور کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ سلطان شاہ نے حیرت سے کہا، جرائم پیشہ لوگوں کو بھی اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ اسے شروع ہی سے زیر زمین دنیا کے لوگوں سے خفیہ مراسم پیدا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ غزالہ نے جواب میں کہا، ایک سفارتی افسر کے ذریعے آنے والے دلاور خان نے اس کا کام بہت آسان کر دیا تھا۔ وہ آدمیوں سے لے کر ہیروین تک ضرورت کی ہر چیز فراہم کرنے کے وسائل کا مالک تھا۔ یہ بوب نہیں، جمی لائٹ کے خلاف سازشوں کی اندرونی کہانی ہے۔ ویرا قہر بار آواز میں بولی، اس کی موت کے بارے میں اب تک غلط فہمی کا شکار رہی تھی۔ اب پتہ چلا کہ میرے باپ کو امریکہ کی انتخابی سیاست کی بھینٹ چڑھایا گیا تھا۔ جمی لائٹ کے قتل کا فیصلہ صدر کا تھا، لیکن اس پر دباؤ ڈالنے والا راس المیڈا ہے جو امریکہ کے سارے یہودی ووٹوں کا مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ سلطان شاہ نے کہا، پہلے بہت سی باتیں صاف نہیں تھی، لیکن اب سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ ایلس کے بیان نے میرے زخموں کو تازہ کر دیا ہے۔ اگر جمی لائٹ اپنے اثر و رسوخ کے باوجود زندہ نہیں رہ سکا تو میں راس المیڈا کو بھی زیادہ دن سانس نہیں لینے دوں گی۔ ویرا اس وقت واقعی مشتعل نظر آنے لگی تھی۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ ایلس پر کس حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ویرا کی ذہنی حالت کو اعتدال پر رکھنے کے لیے ایک سوچا سمجھا سوال کیا۔ میں ایلس سے واقف نہیں تھی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، میں صرف بوب سے واقف تھی۔ میرا باپ بھی کبھی کبھی اس کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ اسے فخر تھا کہ اگر اس نے غیر قانونی کاموں سے بے اندازہ دولت کمائی ہے تو اس کے جگری دوست نے اپنے قانونی کاروبار سے تقریباً اسی قدر دولت کے ساتھ نیک نامی بھی کمائی ہے۔ جمی لائٹ نے کبھی ٹیڈ کی علت یا اس کی موت کا ذکر تو کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، بوب کی گھریلو زندگی کے بارے میں ہماری کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ جگری دوست تھے اور دونوں کا تقریباً ایک جیسا انجام ہوا۔ سلطان شاہ افسردگی سے بولا، ان کی دولت ان کے کسی کام نہیں آ سکی، یہ صرف خراب صحبت کی کرشمہ سازی نظر آتی ہے۔ تم کس کی خراب صحبت کی بات کر رہے ہو؟ ویرا نے اس کے سے پوچھا۔ میں کسی پر تنت نہیں کر رہا، لیکن یہ غور کرنے والی بات ہے کہ بوب کو عزت، شہرت اور دولت سب ہی چیزیں حاصل تھیں، لیکن وہ جمی لائٹ کے بہکاوے میں آ کر اچانک غلط راستے پر چل پڑا۔ دیکھا جائے تو اس نے نہایت نیک نیتی سے اس راستے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں عبرتناک موت کے اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ دونوں کے قتل میں راس المیڈا کا کلیدی حصہ تھا۔ راس المیڈا کو امریکی وہاں کے انتخابات یا شی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ بیرا پر خیال لہجے میں بولی، اس کی ساری دلچسپی ڈیوڈ سٹارز میں ہے۔ وہ اپنی بنائی ہوئی نسل پرست تنظیم کو طاقت اور وسائل کے اس مقام پر لے جانا چاہتا ہے جہاں کوئی اس کا حریف نہیں ہو۔ تم لوگ امریکہ کو نہیں جانتے، میں وہاں کی سیاست کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایلس کے بیان پر شبہ کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔ وہ واقعات پر گہری نظر رکھنے والی ایک سمجھدار عورت معلوم ہوتی ہے۔ راس المیڈا نے امریکہ میں صدر کو اپنے 1000 پا شکنجے میں جکڑ کر تمہارے باپ کو قتل کرا دیا۔ سلطان شاہ نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن وہ پاکستان میں کہیں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ ابھی تک اسے اپنے ہر مقصد میں مسلسل ناکامیوں کے سوا کچھ بھی نہیں مل سکا۔ ویرا کے ہونٹوں پر احتجاجیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم سخی مراد کو بھول رہے ہو۔ تمہارا نامور سیاستداں اس کے ہاتھوں بکا ہوا ہے، لیکن وہ بھی پوری طرح نہیں بک سکا۔ پرواز کرنے سے پہلے اس کے پار کاٹ دیے گئے۔ پوری صورتحال میں سے اسپیشل ٹاسک فورس اور ہم چاروں کے کردار منہا کر کے دیکھ لو، تمہیں امریکہ سے بدتر نتیجہ ملے گا۔ تم نے ایک سخی مراد پر ہاتھ ڈالا ہے، یہاں نہ جانے کتنے سخی مراد پال رہے ہوں گے۔ سخی مراد کے نام نے میرے ذہن کے کچھ دریچے کھول دیے۔ اس وقت وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اگر اسے پوری احتیاط سے استعمال کیا جاتا تو راس المیڈا کو کراچی ہی میں پیوندے خاک کیا جا سکتا تھا۔ پتہ نہیں جم کلارک کے بعد کون شی کا سربراہ بنایا گیا ہوگا۔ غزالہ بولی، ہاں، اب کوئی کالا کتا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویرا نے تلخی سے کہا، شی اب راس المیڈا کی مٹھی میں ہے۔ اس کی نظر شی کی گرانٹ پر تھی، وہ اسے حاصل کر چکا ہے۔ کاغذوں پر شی کے مقاصد وہی رہیں گے جو طے کر لیے گئے تھے، لیکن عملاً انہیں الٹ دیا جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ راس المیڈا بہت حریص اور لالچی ہے۔ اگر وہ پاکستان میں ملنے والی سستی اور بہترین ہیروین یہاں سے سمیٹ کر امریکہ اور
یورپ میں پھیلانے کا فیصلہ کر چکا ہے تو وہ تخریب کاریوں کے ساتھ اس منصوبے پر بھی کام کر رہا ہوگا۔ اگر اسے یہاں کی ہیروئن ہی خریدنی تھی تو اس کے لیے بہترین راستہ یہ تھا کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں خاموشی سے آتا اور لمبی مدت کے سودے کر کے لوٹ جاتا۔ اسے کراچی میں گند پھیلانے اور خطرات مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ سلطان شاہ نے کہا۔ تم جمی لائٹ کے تجربات کو بھول رہے ہو، ویرا نے جواب دیا۔ پاکستان میں شیعہ بہت مستحکم اور توانا ہو گئی تھی۔ ہم یہاں اپنے من مانے فیصلے نافذ کرنے لگے تھے، مگر ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ڈینی کی بغاوت نے شیعہ کی بنیادوں میں ایسی دراڑیں ڈال دی کہ آج شیعہ پاکستان میں اپنا وجود کھو بیٹھی ہے۔ پھر مدر مافیا کے عالمی حلقوں میں حبیب جوانی کی کہانی بھی ابھی تک گردش کر رہی ہوگی۔ ان کے ڈان نے ڈینی سے خود سمجھوتا کیا تھا، مگر انجام یہ ہوا کہ پاکستان مافیا میں پنپنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ حبیب جوانی خاک میں مل گیا۔ پاکستان میں شاید بے خبر لوگ بستے ہوں گے، مگر پاکستان سے باہر ہر بڑے منشیات فروش کی یہ اٹل رائے ہے کہ ڈینی کو راستے سے ہٹائے بغیر پاکستان میں منشیات کی کوئی بھی منظم تجارت نہیں چل سکتی۔ ہم بعد میں ڈینی کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ ایس ٹی ایف بھی بہت بعد کی بات ہے۔ ابتدا میں شیعہ سے ٹکر صرف ڈینی نے مول لی تھی۔ تم جہانگیر کی خدمات اور قربانیوں کو فراموش کر رہی ہو، سلطان شاہ نے شکوہ کیا۔ آج بھی کوئی آئی مین اس کے سامنے اپنی سلور آئی لہرائے تو اس کا پیشاب خطا ہو جائے گا، ویرا غصے سے بولی۔ اس کی بات رہنے دو، وہ بس ڈینی سے دوستی کی وجہ سے پانچوں سواروں میں شامل ہے۔ یا مظہر العجائب، سلطان شاہ حیرت سے بولا، تھوڑی دیر پہلے تم ڈینی سے لڑ کر یہاں سے بھاگی جا رہی تھی اور اب اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہی ہو۔ تمہارا کوئی بھروسہ ہے؟ دوستی یا اختلاف کی وجہ سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی۔ ڈینی میں جو خوبیاں ہیں وہ ہیں، میری تنقید سے وہ کم نہیں ہو سکتی، مگر ڈینی کو مان لینا چاہیے کہ اس میں بہت سی برائیاں بھی ہیں۔ خوبیوں سے پہلے میں اپنی برائیوں کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کے کہا۔ تم بات کو دوسرے رخ پر لے گئی۔ ابھی سلطان شاہ کی سوال کا جواب دینا باقی ہے کہ راس المیڈا کراچی میں زبردست گند پھیلا کر خطرات کیوں مول لے رہا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ کھسیائی ہوئی بلی کی طرح کھمبا نوچنے میں مصروف ہے، ویرا نے کہا۔ ہرگز نہیں، وہ بہت چلاک اور مکار ہے۔ میں نے زور دے کر کہا، تم خود کہہ رہی ہو کہ وہ ڈیوڈ اسٹارز کو دنیا کی ایک ناقابل تسخیر قوت بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ شاید میں نے یہی کہا تھا اور میں اب بھی اپنی اس رائے پر قائم ہوں، ویرا نے میری مستصفرانہ نگاہوں کے جواب میں ہندیرے سے کہا۔ راس المیڈا جائز اور ناجائز ذرائع سے اربوں ڈالر کماتا ہے اور اپنی اس بے اندازہ آمدنی کو اندھا دھند ڈیوڈ اسٹارز پر خرچ کرتا ہے۔ ڈیوڈ اسٹارز یعنی داؤدی ستارے ویسے ہی یہودیوں کے مقدس داؤدی ستارے کا جمع کا صیغہ ہے۔ اس نام ہی سے ظاہر ہے کہ راس المیڈا مجرم، دہشت گرد، سیاستدان یا صنعت کار جو کچھ بھی ہو، اندر سے کٹر اور نسل پرست یہودی ہے۔ میں نے کہنا شروع کیا، شروع میں فلسطینیوں اور عربوں کی یہودیوں سے بدترین دشمنی تھی، کیونکہ انہی کی زمین پر جبری لکیریں ڈال کر اسرائیل کا مصنوعی جغرافیہ تیار کیا گیا تھا۔ عربوں سے یہودی کئی خون آشام جنگیں بھی لڑ چکے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زخم مندمل ہوتے جا رہے ہیں۔ ان روایتی حریفوں کی دشمنی رفتہ رفتہ دوستی میں بدلتی جا رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دونوں نے ایک دوسرے کے پچھلے گناہ معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ملک جو اسرائیل سے سینکڑوں میل دور واقع ہے اور کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ کسی براہ راست لڑائی میں ملوث نہیں ہوا، آج بھی ہر متعصب یہودی کی نفرت کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ راس المیڈا نہایت بدبودار نسلی جنونی ہے۔ وہ یہاں آیا ہے تو اپنے اصل کاموں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے قومی مفادات کو سبوتاژ کرنا اپنا فرض تصور کرتا ہے۔ اسی لیے K9 کی سازش سامنے آئی تھی۔ میں تم سے متفق ہوں، ویرا نے کہا۔ K9 کی ناکامی کے بعد وہ کوئی اور سازش کر سکتا ہے۔ پہلے وہ ہمارا ایک عام سا حریف تھا، لیکن ایلس کے بیان کے بعد میں نے اسے اپنا خاص ہدف بنا لیا ہے۔ تم پہلے اس کو معاف کرتی، نہ اب کرو گی، پھر عام اور خاص ہدف بنانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ راس المیڈا یہاں سازشیں کر رہا ہے، میں ڈیوڈ اسٹارز کو ان کے گڑھ میں تکنی کا ناچ نچاؤں گی، ویرا نے شفقانہ لہجے میں کہا۔ میں نے اس سے اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کے لیے جلد از جلد امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ویرا کی اس انکشاف نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے خاموشی سے فرار ہونے کی جو دھمکی دی تھی وہ اسی کو عملی جامہ پہنانے کے بہانے تراش رہی تھی۔ تم اس طرح یکا یک امریکہ نہیں جا سکتی، میں نے بے اعتباری سے کہا۔ تو میری وجہ سے یہاں کون سا خاص کام رک جائے گا؟ اس نے پوچھا۔ کوئی کام رکے یا نہ رکے، تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اصل دشمنی ڈیوڈ اسٹار سے نہیں، راس المیڈا سے ہے اور وہ اس وقت کراچی میں موجود ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کو سزا دینے کے لیے تم لوگ کافی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مکار اور بزدل ہے، اگر اس کو اپنی
اپنی جان کا حقیقی خطرہ محسوس ہوا تو وہ دم دبا کر یہاں سے بھاگ جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ یہاں سے منہ کی کھا کر امریکہ پہنچے تو میں اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود رہوں۔ اس کا مطلب ہے تم کو ہماری ناکامی کا مکمل یقین ہے؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ میں سیدھی سیدھی باتیں کر رہی ہوں، ان سے کوئی مطلب نکالنے کی کوشش مت کرو مگر تم امریکہ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ چکی تھی۔ غزالہ نے حیرت سے سوال کیا۔ بیٹھے بٹھائے تم کو اچانک وہاں جانے کی کیا سوجی ہے؟ میں نے امریکہ کی شہریت کو خیر بات کہا ہے، وہاں نہ جانے کا کوئی عہد نہیں کیا۔ میں اپنی مرضی سے دنیا کے کسی بھی حصے کا سفر کر سکتی ہوں۔ میرا وعدہ ہے کہ گھوم پھر کر میں واپس پاکستان ہی آؤں گی۔ اس وقت تم عام لوگوں میں مایوسی اور بد دلی پھیلا رہی ہو۔ غزالہ نے صاف کہہ دیا۔ یہ مجھ پر الزام تراشی ہے۔ ویرا نے احتجاج کیا۔ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا میرا فرض ہے۔ میں اپنا یہ فرض پورا کرنے کے لیے کتب شماری تک بھی دوڑ لگا سکتی ہوں۔ تم سب کچھ کرنے کا حق رکھتی ہو مگر ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں نے اپنے لہجے میں قدرتی بے اعتنائی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ابھی ایک اہم ترین کارڈ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ راز المیڈا بے چینی سے سخی مراد کی رہائی کا منتظر ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر شاید راز المیڈا تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ زیر ہو جاتا ہے تو کھیل یہیں ختم ہو جائے گا۔ تمہیں اس سے اپنا انتقام لینے کا موقع مل جائے گا۔ تم لوگ میری بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے ضد ہو کر کہا۔ راز المیڈا میرے باپ کے قتل کی سازش کا سب سے بڑا مجرم ہے، لیکن اس سازش میں کچھ اور لوگ بھی شریک تھے۔ اس شخص کا جرم کچھ کم سنگین نہیں ہے جس نے جمی لائٹ کو ختم کر دینے کا حکم صادر کیا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہاں بیٹھ کر اپنے دشمنوں کے بارے میں سوچ سوچ کر کڑتی رہوں گی۔ ایک بار یہاں سے باہر نکل گئی تو موت کی بھیانک آندھی کی طرح ایک ایک کر کے اپنے دشمنوں کو چاٹتی چلی جاؤں گی۔ ہم تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اب امریکہ تمہارا دوست نہیں دشمن ہے۔ اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی تم مشکلات میں گر جاؤ گی۔ غزالہ نے اسے ایک اہم خطرے کا احساس دلانا چاہا۔ ویرا کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولی، تم بھول رہی ہو کہ میں آخری بار میلان سے کراچی آئی تو انتونیو میرے چارٹرڈ طیار جہاز کا ہوا باز تھا اور میرا نام ماریانا گبرائل تھا۔ میرے وہ سفری کاغذات ابھی تک محفوظ ہیں۔ میں پل پل میں روپ بدلنے والی عورت ہوں۔ تم لوگوں کا محبت برا ساتھ مل جانے کے بعد کاہل اور آرام پسند ضرور ہو گئی ہوں، لیکن میری صلاحیتوں کو زنگ نہیں لگا ہے۔ مجھے جانے دو۔ میں اکیلی کچھ کرنے کے لیے نکلوں گی تو میری پرانی توانائی بحال ہو جائیں گی۔ واپسی پر نئی ویرا تمہارے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہوگی۔ خیر تم صبح کی پرواز سے تو نہیں جا رہی ہو؟ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ فیصلہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس وقت شاید ہم سب کو تھوڑے سے آرام کی ضرورت ہے۔ میں آج ہی سے تیاریوں کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ تم مصر ہو تو تھوڑی سی تاخیر ہی صحیح، اور اگر میں تمہارے ساتھ چلنا چاہوں؟ سلطان شاہ نے نہایت ہی معصومانہ لہجے میں پوچھا۔ تاکہ تم وہاں لڑ کر میری زندگی اجیرن کر دو؟ ویرا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ آخر تم تینوں اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری ٹولی میں شامل ہونے سے پہلے میں اکیلی تم سب سے لڑتی رہی تھی۔ میرا نام بلیک کوئین تھا اور اس نام سے بڑے بڑے سورما تھراتے تھے۔ وہ تمہارے عروج کا زمانہ تھا، اب تم سہاروں کی عادی ہو گئی ہو۔ یہ حقیقت تم کو مان لینی چاہیے۔ غزالہ نے محبت سے ویرا کی پشت پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ میں اسی طرح بلیک کوئین بن کر اپنی باقیہ زندگی گزارنے کی آرزو مند ہوں۔ میری واپسی پر تم دیکھ لو گی کہ میں کسی سہارے کے بغیر بھی خود کو منوانے کی ہمت رکھتی ہوں۔ میں مانتا ہوں تمہارے حوصلے بلند ہیں، لیکن تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس قدر مہلک باتیں سوچ رہی ہو۔ امریکہ کے صدر سے انتقام لینے کی سوچ سراسر دیوانگی ہے۔ میں نے کہا۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ تمہیں معلوم ہے کہ امریکی تاریخ کے کتنے صدور قاتلانہ حملوں میں مارے گئے ہیں؟ کوئی دیوانہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میدان میں کود پڑے تو بڑی بڑی انہونی باتیں ہو جاتی ہیں۔ خیر اب اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ تم خود کہہ چکے ہو کہ ہمیں تھوڑے سے آرام کی ضرورت ہے۔ اس وقت سلطان شاہ عجیب سی نظروں سے ویرا کو تکے جا رہا تھا، جیسے وہ پہلی بار اس کے سامنے آئی ہو۔ وہ ایک ادا کے ساتھ ہم تینوں کی طرف ہاتھ لہرا کر اپنی خوابگاہ میں گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اور لڑو اس سے، میں نے آہستہ سے سلطان شاہ سے کہا۔ وہ چلی گئی تو پھر عمر بھر تمہاری نگاہیں اسے ڈھونڈتی رہیں گی اور تم اسے نہیں پا سکو گے۔ اس پر جنون سا طاری ہو گیا ہے۔ یہ تو اسے لڑے ہوئے بھی بہت دن ہو گئے ہیں، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ اس وقت تم ہی سے اس کی جھڑپ ہوئی تھی۔ وہ اپنی نادانیوں کی وجہ سے ماری گئی تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ جاؤ اس وقت اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سلطان شاہ نے سر جھکا کر لمحہ بھر کے لیے کچھ سوچا اور پھر فیصلہ کن انداز میں ویرا کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بکھلائی ہوئی دھیمی آواز میں اس سے پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی؟ تھوڑی دیر تک اس کے شطرنج کھیلوں گا، اس نے مغموم سی آواز میں کہا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ
چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں گھس گیا۔ غزالہ مجھ سے پہلے اندر پہنچ کر بستر کی چادر اور تکیے وغیرہ درست کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ حالات اتنی تیزی سے کروٹیں بدل رہے تھے کہ میری کھوپڑی چکرا کر رہ گئی تھی۔ ویرا کے نئے فیصلے نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی۔ ویرا کے رہنے یا چلے جانے سے ہماری کارکردگی میں کوئی بڑا فرق پڑنے کا امکان نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی مخصوص عادتوں کی وجہ سے ہم سب کے دلوں میں اس طرح گھر کر لیا تھا کہ اس کی روانگی کے تصور نے ہم تینوں کو پریشان کر دیا تھا۔ بستر پر بھی غزالہ مجھ سے دیر تک ویرا کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ کچھ دنوں سے اسے میرے ساتھ ویرا کی بے تکلفی کھلنے لگی تھی۔ اس بارے میں اس نے مجھ سے شکایت بھی کی تھی۔ اس کے باوجود وہ ویرا کے جانے کے ارادے سے خوش نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ویرا کسی بھی طرح اپنے گزرے ہوئے دنوں کی شہرت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت اسے جمی لائٹ کی خاموش حمایت حاصل تھی۔ بہت سے نامی گرامی مجرم جمی لائٹ کے خوف سے ویرا کا راستہ کاٹتے ہوئے گھبراتے تھے اور وہ آزادی سے ہر طرف دندناتی پھرتی تھی۔ جمی لائٹ کے قتل کے بعد ویرا اس سائے سے محروم ہو چکی تھی۔ راز المیڈا کے زیر اثر آ جانے کی وجہ سے شیعہ کی پوری تنظیم ویرا کے خون کی پیاسی ہو چکی تھی۔ ان حالات میں اس کا امریکہ جانے کا فیصلہ نہایت غیر دانشمندانہ تھا۔ مجھے غزالہ کی کئی باتوں سے اتفاق نہیں تھا، لیکن میں نے زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اس وقت میں ایسی کسی بحث میں الجھ کر غزالہ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سوچتے سوچتے مجھے نیند کی مہربان دیوی نے آ لیا اور میں خوابوں کی دنیا میں گم ہو گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔